تشریح کی آج ہمیں سورہ زخرف کا آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. میں نے کہا یہ جو رکوع کا نشان ہے یہ 17ویں آیت پہ ہے نا؟ ہاں کیا 16 کے بعد ہے؟ اس کے سامنے 17 کیوں لکھا ہوا ہے پھر؟ نشان لکھنے میں آگے چلا گیا، پیچھے آنا چاہیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کریں. جی ٹھیک. اس سے مجھے دھوکہ لگ رہا ہے اس پہ. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ
اشہدوا خلقہم، ٹھیک ہے، اشہدوا خلقہم نکتب، ریفلیکشن اس کی ٹھیک نہیں پڑ رہی تھی. اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. کچھ میرا خیال ہے اس کا جو پیچھے گلے کا حملہ ہوا ہے، بیماری کا اثر ہے جو آنکھوں پر بھی، اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ آج، کیونکہ اب میں اگرچہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہوں لیکن پھر بھی وہ آج کل جو بیماری پھیلی اس کا آنکھوں پر بہت دباؤ ہوتا ہے اور نزلہ زیادہ تر آنکھ پہ حملہ کرتا ہے. تو اس میں کوئی غالباً آپ کے لکھنے کا قصور نہیں ہے، یہ سارا اس بیماری کا اثر ہے. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تین رکوع پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے پھر. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حمید مجید، حامیم کا ترجمہ حمید و مجید.
کیا جاتا ہے، اور ہرگز بعید نہیں کہ یہی دو صفات ہی اول طور پر ان دو مقطعات میں مراد ہوں، اگرچہ اور بھی مقطعات کے معنی ممکن ہیں، لیکن حمید اور مجید سے بہتر اس جگہ اور معنی نظر نہیں آتے۔ والکتاب المبین، کھلی کھلی کتاب کی قسم۔ اب سوال صرف یہ ہے جس پہ میں متردد ہوں کہ اگر واو قسمیہ ہے تو پھر والکتاب المبین کا ترجمہ میں اور نہیں آنا چاہیے، کیوں جی مومن صاحب؟ اس لیے لفظ اور کاٹ دی جائے یہاں سے، کھلی کھلی واضح کتاب کی قسم، یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے کہ ہم نے یقیناً اس کتاب کو ایک فصیح و بلیغ قرآن بنایا تاکہ تم عقل کرو، اور یقیناً یہ ہمارے پاس ایک بلند پایہ حکمت والی ام الکتاب میں ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم جو ظاہری طور پر دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کے سوا ایک ایسے مقام اور مرتبے پر ہمیشہ سے فائز ہے جو انسانی دسترس سے باہر اور بلند تر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم میں محفوظ ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفا ان کنتم قوم مسرفین، کیا ہم تمہیں نصیحت کرنے سے محض اس لیے باز آ جائیں گے کہ تم ایک حد سے بڑی ہوئی قوم ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے تھے، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر اس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثْلُ الْأَوَّلِينَ، بس ہم نے ان کو جو ان میں پکڑ میں سب سے زیادہ سخت تھے ہلاک کر دیا، اور پہلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اس آیت کا مفہوم ایک یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر جو اشد مخالفین ہوں ان کو ہلاک کر دیا کرتا ہے، لیکن سب مخالفوں کو نہیں، ان کو اور مہلت ملتی ہے، اور یہ امر واقعہ ہے۔ ساری نبوت کی تاریخ میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو شریر اور بڑھ کر تھے انہی کو ہلاک کیا جاتا رہا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون پر بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ محض کسی نبی کا انکار قوموں کی ظاہری ہلاکت کا موجب نہیں بنا کرتا۔ جب کچھ شریر سر اٹھائیں اور زیادہ بدبختی پہ اتر آئیں تو پھر ان کو نمونہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا کرتا ہے، ورنہ اصل جو سزا و جزا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہوگی۔ اس لیے اس دنیا میں اگر کچھ لوگ بچ بھی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسلک کو رضامندی سے قبول کرتا ہے یا ان کے مسلک سے کی پرواہ نہیں کرتا۔ پرواہ تو ہے مگر ضروری نہیں کہ ان کے مسلک کی سزا ان کو اسی دنیا میں دی جائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں سب سے بڑھ کر غالب اور مکرم صاحب علم نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بالکل کھلی کھلی گواہی دے رہی ہے کہ یہ
طبقہ جو اس وقت مخاطب ہے یہ ایک خاص طبقہ ہے. تمام منکرین اور تمام خدا کی ہستی کا انکار کرنے والے اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص ایسا گروہ ہے جو خدا تعالیٰ کی تخلیق کے قائل ضرور تھے، اور اس تخلیق کے بیچ میں انہوں نے اور رستے تجویز کر لیے تھے. یہ مانتے ہوئے کہ اللہ ہی خالق ہے، انہوں نے بیٹیاں بنا دی اس کی، اور کوئی رشتے تجویز کر دیے، ملائکہ کو بیچ میں داخل کر دیا. لیکن ان باتوں کو چھوڑ کر اگر ان سے صرف یہ معین سوال کرو کہ پیدا کس نے کیا ہے، تو اس وقت وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ خلقہن العزیز الرحیم، کہ زمین و آسمان کو بہت بڑھ کر غالب آنے والے شخص، وجود، ایسا وجود جو اپنے غلبے میں سب سے بڑھ کر ہے اور مکرم ہے اور صاحب علم ہے، اس نے پیدا کیا. اب اس جواب پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خدا تعالیٰ اور بندوں کے درمیان رابطے قائم کرنے پر اعتراض ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہاری خاطر اس میں رستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ جو لفظ ہے جس نے تمہارے لیے، یعنی یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، یہ کفار کی طرف یا ان اسلام کے دشمنوں کی طرف ریفر نہیں کر رہا، یہ ان کا قول بیان نہیں ہو رہا. ان کا قول صرف اتنا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے جو غالب بزرگی والا ہے. یہ مزید قرآن کریم نے معلومات ان کو گویا مہیا کی ہیں کہ جب تم مانتے ہو تو ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہی خدا ہے جس نے زمین میں رستے بنائے ہیں، زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کے طور پر، اور اسی زمین میں اس نے رستے بنائے ہیں اس وجہ سے کہ تم ہدایت پا جاؤ. بس ہدایت کا منبع خدا کی ذات ہے، اور تمام زمین کا مشاہدہ تمہیں بتائے گا کہ ظاہری طور پر بھی زمین میں ہدایت کے لیے اس نے رستے بنا دیے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ روحانی ہدایت کو نظر انداز کر دے؟ بس روحانی لحاظ سے اس کا ہدایت کا سامان پیدا کرنا تمہارے لیے تعجب کا موجب نہیں ہونا چاہیے. اس میں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تم نے اپنی طرف سے رشتے تجویز کیے ہوئے ہیں. زمین کو بچھونا بنانے اور اس میں رستے بنانے کے لیے خدا کو کس رشتے کی ضرورت تھی؟ جب وہاں وہ رشتوں کا محتاج نہیں ہے تو روحانی ہدایت پہ کیوں رشتوں کا محتاج ہو جائے؟ جس کی خلق ہے، جس کی تخلیق ہے، اس کی بہبود کا خیال بھی خالق کو ہوا کرتا ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہی اور وہ جس نے اندازے کے مطابق آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. اب یہ بھی وہ دشمنوں کا قول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ایک مسلمہ اور ایک مفروضہ پر باقی باتیں بلڈ کر رہا ہے ایک طبی نتیجے کے طور پر. فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اور جب پانی اتارا ہے تو سب جگہ اتارا ہے، ساری زمینوں پر، بلندی پستی پہ، سب جگہ وہ پانی اتارتا ہے، اور اس کا پانی اتارنا زمین کو زندہ کرنے کا موجب بنتا ہے. تو اس میں کون سے کسی رشتے کی ضرورت ہے؟ کوئی بیچ میں تھرڈ پارٹی انوالوڈ ہی نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کی مینٹیننس کا ذمہ دار ہے. لیکن ماء بقدر، پانی کو ایک خاص اندازے کے مطابق اتارتا ہے. یہ لفظ قدر جو ہے
یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سارا پانی زمین پہ اتارا نہیں جایا کرتا. جو پانی کے ذخائر ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جتنا اترتا ہوا پانی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو ایک تقدیر ہے جو اس حساب کو متوازن رکھے ہوئے ہے. یہ مضمون گہرے سائنسی شواہد پر مبنی ہے. عمل واقعہ یہ ہے کہ اس پانی کا زمین پر اترنا ایک قدر کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اگر یہ قدر نہ ہوتی تو ساری زمین غرق ہو جاتی. اس قدر کے انتظام کو دونوں جگہ شمال اور جنوب میں جو پولز کی برف ہے وہ اس نے سنبھالا ہوا ہے اس انتظام کو، اور اس کا بڑھنا اور اس کا رکنا، اس کا آگے سمندر کی طرف حرکت کرنا یا خشکی کی طرف حرکت کرنا یا ایک جگہ جا کے رک جانا، یہ سارا بالکل نپے تلے نظام کے تابع چل رہا ہے. بس قدر سے مراد یہ سارا نظام آبکاری ہے جس کے ذریعے زمین کی نشو و نما ہوتی ہے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس نظام کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کہ ہم نے مردہ زمین کو اس سے زندہ کر دیا، دوبارہ اٹھا دیا. کذالک تخرجون، تم اسی طرح نکالے جاؤ گے. اب مردہ زمین کا دوبارہ جی اٹھنا یہ اتفاق پر مبنی نہیں ہے، یہ قانون قدرت ہے جو جاری ہے. ہر جگہ مردہ زمینوں میں جان ڈالی جا رہی ہے، اور جن کو انسان مردہ سمجھ کے رد کر دیتا ہے ان صحراؤں میں بھی اچانک جب بارش برستی ہے تو زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس ریت میں سے کیسے زندگی نکل آئی. لیکن ایسی زندگی نکلتی ہے کہ جس پر انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحرا کے عین وسط میں بارش ہو اور پانی کے اندر مچھلیاں تیرنے لگ جائیں. وہ کہاں سے آتی ہیں مچھلیاں؟ وہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح زندگی پیدا کرتا ہے. اب سائنسدانوں نے بہت تحقیق کی کہ آخر یہ مچھلیاں آتی کہاں سے ہیں. تو تب وہ دیکھ کر یہ حیران رہ گئے. انہوں نے پورا مطالعہ کیا تو پتہ چلایا کہ بعض دفعہ اس قدر تیزی کے ساتھ ہوائیں سمندر سے اٹھتی ہیں گھومتی ہوئی کہ مچھلیوں کو بھی ساتھ اٹھا لیتی ہیں، اور جس جگہ جا کے برستی ہیں وہاں مچھلیاں واقعتاً بارش میں برس رہی ہوتی ہیں. اور جب وہ برس جاتی ہیں تو ان کو پریزرو کرنے کا نظام خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. وہ بظاہر مر کھپ کے ختم ہو جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں، لیکن پوری طرح مٹی نہیں بنی ہوتی. ان کو پریزرو کرنے کا ایسا نظام ہے جو آہستہ آہستہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. مگر واقعہ یہ ہے کہ جب بارش برسے اور صحرا میں اچانک آپ کو مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیں تو اسی وقت نہیں بنائی جاتی، بلکہ پہلے سے بنی ہوئی مچھلیاں بارش کے ساتھ برستی ہیں، اور پھر ان کو پریزرو کرنے کا نظام ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو صحرا میں اچانک زندگی کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں. تو بلدہ میتھا، ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے کے ایسے انتظام موجود ہیں، تو تمہیں کیا شک ہے کہ تم زندہ پھر کیے جاؤ گے؟ تم جو کچھ بن جاؤ، مٹی ہو جاؤ، خاک بن جاؤ، لیکن تمہارا جو زندگی کا بیج ہے وہ خدا محفوظ رکھے گا، جس طرح اس دنیا میں زندگی کے بیج کو محفوظ رکھا ہوا ہے. والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے قسم قسم کی کشتیاں اور چوپائے بنائے
جن پر تم سواری کرتے ہو. اس نے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کس قسم کی کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو. یہ بالکل واضح اور کسی تفسیر کی احتیاط سے بغیر آیت ہے، اور جہاں تک اس کے تفسیری حصے کا تعلق ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں ان جانوروں کی سواری کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے استعمال ہوتے تھے. ان میں کشتیاں بھی تھیں. یہ ساری سواریاں وہ ہیں جن میں فائر پاور استعمال نہیں ہوتی. تو وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد میں یہ واقعات ہونے تھے کہ فائر پاور کو سواریوں اور کشتیوں وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے، اس لیے ان کا ذکر یہاں نہیں ہے. یہ میں تفصیل سے پہلے روشنی ڈال چکا ہوں. لِتَسْتُوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر توازن برقرار رکھتے ہوئے سوار ہو جاؤ. اب یہ ہر گھڑ سوار کو علم ہے، خواہ وہ کیسا ہی ماہر ہو، کہ جب وہ چھلانگ لگا کر کسی گھوڑے کسی سواری کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہے تو ابتدائی چند لمحے اس کو توازن برقرار رکھنے میں لگتے ہیں، اور جب وہ توازن برقرار کر لیتا ہے پھر چل پڑتا ہے آگے. تو ایک ایسا حقیقی نقشہ ہے جو ابھی بھی اسی طرح دکھائی دے رہا ہے. اب اچھے سے اچھے گھوڑ سواروں کو جو ریسوں میں حصہ لیتے ہیں ان کو بھی دیکھیں، وہ بیٹھتے ہیں تو چند لمحے وہ کچھ غیر متوازن دکھائی دیتے ہیں، پھر وہ جم جاتے ہیں، اور جب وہ جم جائیں اور سواریاں چل پڑیں تو فرمایا وہ وقت ہے دعا کا. تم سمجھتے ہو کہ اب تم جم گئے ہو، تمہارے قابو آ گئی ہیں، لیکن قابو وابو کوئی نہیں آئی. جب تک اللہ کا منشا نہ ہو اس وقت تک یہ سواریاں تمہیں جب خدا چاہے تمہیں ہلاک بھی کر سکتے ہیں. اچھے سے اچھے سوار جب جم کے بیٹھ چکے ہوں انہی کی سواریوں کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اچانک ان کی پیٹھوں سے گرتے ہیں اور بعض دفعہ انہی کے قدموں میں روندے جاتے ہیں. تو دعا سے احتجاج جو ہے وہ کسی وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتی. عین اس وقت جب تم سمجھتے ہو تم نے کاٹھیاں ڈالنی ہیں اپنے معاملات پر، وہ وقت ہے دعا کا اور اس بات کا اقرار کا کہ جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم خدا تعالیٰ کی دی ہوئی سواریوں کو پوری طرح قابو میں نہیں لا سکتے. وہی ہے جو ان کو قابو کرتا ہے، اور اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر خدا کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. بس وہ سواریاں گویا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں خدا تک پہنچانے کا، بجائے اس کے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں، وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں اللہ کی طرف منتقل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یہ وہ اقرار پھر کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ آخری پیغام ان کو سواریاں دے رہی ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز قرار دیا ہے. یقیناً انسان کھلا کھلا ناشکر ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ جو بندوں کو جز قرار دینا یہ وہی مضمون ہے جو بیٹیاں بنانا یا اور کئی قسم کی قربتیں خدا سے قائم کرنے کی کوشش کرنا. عباد اور اللہ کا جز ایک وقت میں ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے. یہ عبد ہے یا جز ہے.
ان دو چیزوں کا جوڑ ہی کوئی نہیں کہ عبد بھی ہو اور جز بھی ہو. ان الانسان کفور مبین، یقیناً انسان کھلا کھلا ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے صرف بیٹیاں ہی اختیار کی ہیں جبکہ تمہارے لیے اس نے بیٹوں کو پسند کیا. اب یہ جو بحث ہے اس کو بعض دفعہ لوگ عورتوں اور مردوں کے درمیان توازن یا عدم توازن کی بحث میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا انکار کر رہا ہے وہ جز کا انکار کر رہا ہے، اس کا جز ہے ہی کوئی نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ روح ہے اور کسی روح کی کوئی جنس نہیں ہے، تو یہ جنسی بحث تو ہے ہی بیکار و بے معنی ہے. اصل بحث جو خدا تعالیٰ نے اٹھائی ہے وہ ہے جز کا انکار. خدا خالق ہونے کے لحاظ سے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس کا جز نہیں ہے جو اس میں سے نکلی ہو. بس یہ پہلو ہے جو قابل توجہ ہے. ورنہ اکثر میں نے دیکھا ہے عورتیں یہ سوال اٹھا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وہ گھٹیا درجہ دیا ہے. عورتوں کو گھٹیا درجہ کیسے دے دیا جبکہ خدا خود نہ مرد نہ عورت، اور روحیں جن سے پاک، اور ہر مرد جو مر جائے گا اس نے روح بنا ہے، اور ہر عورت جو مرے گی وہ روح بنے گی. یہ تفریق باقی رہنے والی نہیں ہے. اس لیے جو بحث ہے وہ ان کے نقطۂ نگاہ سے ہے جو دنیا دار خدا کا جز بنانے والے ہیں. ان کا رویہ اللہ تعالیٰ سے نہایت بدتمیزی اور ناشکر پن کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ منسوب کرتے ہیں خدا کی طرف، اگر ان کی طرف منسوب کیا جائے تو ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں نے عورتوں کو برا سمجھا ہوا ہے. یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ دل سے عورتوں کو گھٹیا اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی طرف عورتیں منسوب کرتے ہیں. یہ کفور والی عادت ہے، جو ناشکری کی عادت، جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور عرب جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے لڑکیوں کو، وہ اس بات کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ لڑکیوں کو مارو. اگر لڑکیاں خدا کے نزدیک کوئی ایسی بیہودہ چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لڑکیاں کو دیتا. تو یہ سارا مضمون اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک صاف بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، یعنی وہ لوگ جو یہ سلوک کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کیا اس نے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے صرف بیٹیاں ہی اختیار کی ہیں جبکہ تمہارے لیے اس نے بیٹوں کو پسند کیا. ان کا اقرار جو ہے وہ اس کا بیان ہو رہا ہے، نہ کہ حقیقت حال کا. اور جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے وہ رحمان کے متعلق ایک اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ سخت غم اور غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ دوگلے لوگ ہیں، انکنسسٹنٹ ہیں، منافقت اختیار کرنے والے ہیں. ان کا دعویٰ خدا تعالیٰ کے متعلق کہ اس نے بیٹیاں بنائی، اس نے وہ سارا دعویٰ ہی جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ جو چیزیں وہ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس سے خود شرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کیسا خدا ہوا کہ قابل شرم چیزوں کو اپنے لیے اختیار کر لے اور جن پر فخر کیا جائے وہ ان کو دے بیٹھے. تو یہ اس ساری صورتحال کی لغویت کو ظاہر کرنے والی آیات ہیں.
عورت اور مرد کی بحث میں ضمنی ہے اس میں. اومن ینشأ فی الحلیۃ و فی الخصام غیر مبین، یہ وہ آیت ہے جو اس پہلو سے دلچسپ ہے کہ عورتوں کے بیان میں یہ جو بیان ہے ینشأ فی الحلیۃ و فی الخصام غیر مبین، یہ محض دشمنوں کا قول نہیں ہے، یہ واقعتاً درست بات ہے. اور یہ وہ اور آیت کا حصہ ہے جس پر بعض سوال و جواب کی مجلس میں بعض عورتیں اعتراض اٹھاتی ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کی روح سے ہم لوگ بالکل اللاجیکل لوگ ہیں، یعنی عورتیں. اول یہ بات تو درست ہے کہ عورتوں اور زیور کا ایک پرانا چوری دامن کا ساتھ چلا آ رہا ہے. ساری دنیا میں ہمیشہ عورتوں اور زیور کا ایک تعلق قائم ہے. اس حقیقت کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس حقیقت کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دوسرے یہ جو فرمایا فی الخصام غیر مبین، تو یہ تو ایک کمپلیمنٹ ہے عورتوں کو. یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ویسے عقل والیاں ہو، لیکن جب جھگڑا شروع کرو تو ایسی بیوقوف والی باتیں کرتی ہو، اس کی مثال دکھائی نہیں دیتی. یہ بالکل درست ہے. ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے، یعنی ہر معقول شخص جو اپنی بیوی یا بچوں سے صحیح سلوک کرنے والا ہو، وہ دیکھے گا کہ اس کا جب بھی اس سے کچھ ایسی کوتاہی سرزد ہو جائے جس سے بیوی بچے وغیرہ سمجھیں کہ ہم پہ زیادتی ہوئی ہے، تو اس وقت جو جھگڑا شروع ہوتا ہے اس میں لاجک کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. اکثر عورتوں کا دعویٰ ہوتا ہے ہم نے تو اس گھر میں سکون کا ایک لمحہ نہیں پایا. بالکل جھوٹ. ساری عمر کو خاوند بیچارہ خدمتیں کرتا رہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی سکون نہیں دیکھا. وہ اگر عورت کا کردار بیان کیا جاتا تو ایک بہت بڑا حرف تھا عورت پر، مگر فی الخصام کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کتنا عورت کے اوپر سے یہ الزام اٹھا دیا ہے. تم نارمل باتیں کرو تو ٹھیک رہتی ہو، جب غصے میں آ جاؤ تو پھر عقل کو چھٹی دے دیتی ہو. اب یہ بات بالکل درست ہے. کوئی جتنا مرضی اعتراض کرے اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا. وجعل الملائکۃ، یہ ہو چکا ہے ہونا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا رکھا ہے. اب فرشتے رحمان کے بندے ہیں کن معنوں میں؟ یفعلون ما یؤمرون. بالکل. فرشتوں کو جو عباد الرحمن ہے، عباد الرحمن کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ ان کو کہا جائے وہی کرتے ہیں. بس فرشتوں کو جو خدا تعالیٰ کے عاجز بندے اور غلام ہیں ان کو انہوں نے عورتیں بنا رکھا ہے. اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کی تخلیق کو دیکھا ہے اپنے سامنے کس طرح وہ پیدا کیے گئے تھے؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے فرشتوں کی پیدائش دیکھی ہوئی ہے کیسے ہوتی ہے، تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں نر مادہ کی بحث ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹا فرضی دعویٰ ہے. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اگر وہ ایسی گواہی دے سکتے ہیں تو دے کے دکھائیں. اس صورت میں ان کی شہادت لکھی جائے گی اور وہ اس شہادت کے بارے میں جواب دہ ہوں گے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. اب ایک اور دلیل بنا دیتے ہیں آمقوں والی
کہ اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے. یعنی فرشتوں جن کو وہ رحمان کے اولاد بنا دیتے ہیں، اس کا جز بنا دیتے ہیں، اس جز کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ فرشتوں کو خود عبادت کرنے والا سمجھیں، ان کو معبود بنا دیتے ہیں، اور سارا جھگڑا جز کا چل رہا ہے مسلسل، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے. اور دلیل ایک اپنے حق میں دیتے ہیں کہ اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے جو باتیں کر رہے ہیں، محض اٹکل پچو چلا رہے ہیں. اس سے زیادہ ان کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو عبادت نہ کرتے. دنیا میں ہزار گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہزار فسق و فجور ہے. کیا یہ دلیل چلے گی کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو فسق و فجور نہ پھیلتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ جس نے گندا بننا ہے وہ گندا بن جائے، جس نے اچھا بننا ہے وہ اچھا بن جائے. ہر گندا یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے چونکہ مجھے اس بات کا اختیار دیا تھا کہ میں گندا بن جاؤں، اس لیے میں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں. تو یہ دلیل نہایت لغو اور بیہودہ ہے، اور اس پہلو سے اس کی بسیدگی کو ظاہر فرمایا گیا ہے. ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی تھی جسے وہ مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوں؟ اب یہ سوال ایک ایسا ہے جو بالکل ان کو نہتہ کر دیتا ہے. جتنے بھی یہ باتیں کرنے والے ہیں یہ قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جسے پیش کر کے بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں جس کو پیش کر سکیں. تو جب خدا نے کچھ کہا ہی نہیں ان کو تو کیا نتیجہ؟ یخرصون، جو باتیں کر رہے ہیں اٹکل پچو کی باتیں ہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں، کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. اس کے جواب میں جب پھنس جاتے ہیں اور کوئی الہی نوشتہ اپنی تائید میں، اپنی اٹکل پچو کی تائید میں پیش نہیں کر سکتے، تو آخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم سے ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم سے ہدایت عطا کیے جائیں گے. یہ دعویٰ مزید لغو اور بے حقیقت ہے. آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا، اور چونکہ آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا اس لیے ہم انہی کے نقوش قدم سے ہدایت عطا کیے جائیں گے، جبکہ وہ خود بیچارے تو ہدایت عطا کیے نہیں گئے. تو ان کے نقوش قدم سے ان کو ہدایت کہاں سے مل جائے گی؟ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کے ہدایت پائیں گے، یہ پہلے بھی اسی طرح ہو چکا ہے. اسی طرح ہم نے تو اس سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا اور ہم انہی کے نقوش قدم سے ہدایت پا جائیں گے، ہدایت عطا کیے جائیں گے. قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو ان کے نبیوں میں سے ہر ایک نے ان کو یہ جواب دیا، کیا اگر ہم جس حال پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا اس سے بہتر ہدایت کی تعلیم لے آئیں
تو پھر بھی تم یہ اصرار کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو صاف جواب دے دیا اصل میں ہم انکار کرنے والے لوگ ہیں، ہم انکار کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے بحث ہدایت یا غیر ہدایت کی بھی ضمنی اور ثانوی ہے۔ اگر تم ثابت بھی کر دو کہ ہمارے آباء و اجداد ہدایت پر نہیں تھے، ان سے بہتر تعلیم تم لے آئے ہو، تو ہمارا اب جواب یہ ہے کہ ہم نے انکار کرنا، بس چھٹی کرو۔ فانتقمنا منہم، جب صورتحال یہاں تک پہنچی تب ہم نے ان سے انتقام لیا، ساری حجتیں پوری کر دیں۔ جب کسی دلیل سے، کسی سابقہ روایت کے پیش کرنے سے، یعنی سابقہ تاریخ کو ان پر حجت ثابت کرنے کے بعد پھر بھی انہوں نے انکار پر اصرار کیا، تب ہم نے ان سے انتقام لیا۔ بس دیکھ کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بُرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ جو سارا سلسلہ مضامین کا گزر چکا ہے اس سے پہلے، اس کی تائید میں کچھ تاریخی مثالیں پیش فرمائی جا رہی ہیں، اور آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک سے کیا گیا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر وہ اور ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ الا الذی فطرنی سے مراد ہے وہ اور ذات ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ فانہ سیہدین، بس وہ ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ یعنی پیدا تو اس نے تمہیں بھی کیا ہے، لیکن تم نے جو تصور باندھا ہوا ہے پیدا کرنے والے کا وہ مختلف ہے۔ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اور ہے، وہ تم جس کو سمجھ رہے ہو جس طرح تمہیں اس نے پیدا کیا وہ نہیں ہے۔ اس لیے باریک فرق ظاہر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں الا الذی فطرنی، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو بھی تو پیدا کیا تھا۔ الذی فطرنی سے مراد ہے میرا تصور جو پیدا کرنے والے کا ہے وہ اس تصور سے مختلف ہے جو تمہارا تصور ہے۔ بس جس خدا کو میں دیکھ رہا ہوں پیدا کرنے والا، وہ تو لازماً مجھے ضرور ہدایت دے گا، کیونکہ وہی ہے جس کی طرف سے سب ہدایتیں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اسے اس کے بعد آنے والی نسلوں میں ایک باقی رہنے والا عظیم نشان بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، کلمہ سے مراد میں لیا ہے نشان، باقی رہنے کلمتاً باقیتاً، باقی رہنے والا عظیم نشان بنا دیا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ اس نشان کو دیکھ دیکھ کر، ابراہیم کے نشان کو، وہ ہدایت کی طرف لوٹیں۔ یرجعون یعنی ہدایت خدا کی طرف لوٹیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، مزید بنا میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو عارضی سہولتیں دیں۔ بل متعت ہؤلاء میں اگر بل کا ترجمہ بلکہ کیا جائے، یعنی عام اردو میں جو مستعمل بلکہ ہے،
تو اس کا پہلی آیت کے ساتھ کوئی جوڑ ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا. پھر غور سے دوبارہ سنیں. اور اس نے اس کے بعد آنے والی نسلوں میں، اور اس نے اسے یعنی ابراہیم کو اس کے بعد آنے والی نسلوں میں ایک باقی رہنے والا عظیم نشان بنا دیا تاکہ رجوع کریں. بلکہ اس نے ان کو دنیا میں مہلت دی. مہلت کس بات کی دی؟ کہ وہ بہک جائے. تو پھر نشان بنا دیا کا معنی کیا باقی رہے گا؟ اس لیے یہ جو جوڑ ہے یہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. اس کا ایسا ترجمہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نظر نہ آئیں، جبکہ حقیقتاً وہ ٹکرا نہیں رہیں. تو مراد یہی بنتی ہے، ہم نے نشان بنا دیا لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کو مہلت بھی دی. تو بل کا جو مطلب ہی بنتا ہے وہ یہی بنے گا کہ نشان بنا دیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اس نشان سے فائدہ بھی اٹھایا، بلکہ ان کا اختیار کا جو حق تھا اسے قائم رکھا گیا. نمونہ تو پیش کر دیا گیا مگر اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں ان کا یہ بنیادی انسانی حق جو ہے وہ برقرار رہا. پس باوجود انکار کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اتنا سلوک فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کے کچھ دن ان کو عیش کرنے دیے. یہ مراد ہے جو اصل ہے. اب اس کو ترجمے میں پوری طرح ظاہر کرنے میں شاید ابھی تک میں اس کو کامیاب نہیں ہو سکا، تو دوبارہ پھر غور کریں ایک دفعہ. کیوں مومن صاحب آپ کیا تجویز کرتے ہیں بل کا ترجمہ یہاں؟ اس وقت میں ہاں غور کریں آپ بھی. ایسا بل کا ترجمہ ہونا چاہیے جو پہلی آیت کے مضمون سے اس آیت کو متصادم نہ دکھائے، جبکہ ہے بھی نہیں متصادم. معنی بالکل وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کلمتاً باقیتاً تو بنا دیا، مگر یہ بنانے کے نتیجے میں قوموں کا ہدایت پانا یا گمراہی کو اختیار کر لینا یہ ایک بنیادی حق ایسا تھا جسے برقرار رکھا گیا، اور انہوں نے اس حق کا غلط استعمال کیا. اس کے باوجود ان کو فوری سزا نہیں دی گئی. اس کے باوجود انہیں کچھ دیر زمین میں اسی طرح چرتے پھرنے رہنے دیا. یہ مفہوم ہے حقیقی جو ان آیات کا ہے. اس لیے لفظی ترجمہ تو نہیں، درست ترجمہ کرنا لفظ رعایت رکھتے ہوئے، یہ اصل چیلنج ہے. اس لیے اس میں غور کریں. اور جو یہاں موجود علماء ہیں وہ ان کا غور انشاءاللہ کافی ہوگا. پچھلی آیت میں جو ہا ہے جعلہا، وہ جعلہا کس طرف اشارہ ہے؟ اچھا میں سمجھ گیا ہوں بات. کلمہ مؤنث ہے. وہ کلمہ کو جو ابراہیم و جعلہا کلمۃ باقیہ. اچھا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس سے پہلے ہا کی ضمیر کس طرف جانی چاہیے؟ اس سے پہلے الا الذی فطرنی ہے نا، یہی آیت ہے نا، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. پس رہا یہ معاملہ کہ مجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا. یہاں پہلی بات معلوم ہوتا ہے ختم ہو گئی ہے. یہاں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُ يَرْجِعُونَ. یہاں عقب ہی سے مراد
ہی میں ابراہیم مراد ہے، تو ہا سے مراد کلمتن ہی ہے، سمجھ گئے؟ ہی کی ضمیر مؤنث نہیں ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم کی طرف جا رہی ہے، تو بعض دفعہ وہ لفظ بعد میں آتا ہے جس کی طرف ضمیر پہلے پھنس جایا کرتی ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جعلہا کلمۃ باقیۃ میں اس ہدایت کو جو ابراہیم کے ذریعے نصیب آئی تھی، جس کا ذکر پہلے گزرا ہے کہ ابراہیم کو خدا نے ہدایت دینی تھی، اس ہدایت کو کلمۃ باقیۃ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی طرف ضمیر تانیث کی ہے، کیونکہ لفظ ہدایت اور کلمتاً یہ دونوں تانیث کے صیغے ہیں۔ فی عقبہ سے ابراہیم مراد ہیں، ان کے بعد آنے والی تعلیمات میں وہ ہدایت جو ابراہیم کو عطا کی گئی وہ کلمتاً باقیتاً کے طور پر رکھی گئی۔ اب وضاحت ہو گئی ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ تو واضح بات ہے تاکہ وہ لوٹ سکیں خدا تعالیٰ کی طرف یا ہدایت کی طرف۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، جب آخر ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ میں میرے خیال میں لفظ آخر کا مفہوم شامل ہے، لما جاہم یعنی بالآخر جب ان کے پاس حق آ گیا۔ قالوا ھذا سحر مبین، سحر انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس جادو کا انکار کر رہے ہیں۔ سحر کا مطلب واضح ہے کہ ایک تو جھوٹ کو وہ سحر کہا کرتے تھے، اس لیے بھی انہوں نے اس کو سحر کہا، اور سحر اس لیے کہتے تھے کہ اس سحر کے جواب میں، سحر کے اثر کے نتیجے میں وہ سمجھتے تھے ہماری نظریں باندھ لی گئی ہیں، وہ کچھ دکھائی دینے لگا ہے جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ فرضی چیز ہے، اور یہی ہمیشہ سے جادو کا مفہوم دنیا کو مسلمہ رہا ہے کہ جادوگر نظروں کو باندھتا ہے اور جو کچھ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں بنا ہوا ہوتا۔ تو یہ تو تسلیم کر لیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دوسرے انبیاء نے جب حق کو پیش کیا تو جو کچھ وہ کہہ رہے تھے میں نے ہی، انسانی عقلوں نے ویسا ہی دیکھا اس کو، ان کے کہنے میں اور لوگوں کے دکھائی دینے میں کوئی فرق نہیں رہا، تو پھر انکار کیسا کر سکتے تھے؟ انکار کرنے کا عذر یہ بنایا کہ جادو بھی اسی طرح چلا کرتا ہے کہ دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے مگر ہوتا سچ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، مگر یہ بات بھول گئے کہ جادو اور نبی کا آپس میں کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں ہوتا۔ نبی دنیا کی حقائق کی باتیں کرتا ہے، نبی ازمنہ گزشتہ کی تاریخ پیش کر رہا ہوتا ہے، ایسی تاریخ جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، تو اس کو جادو قرار دے دینا اور جادو کا بہانہ رکھ کر جھوٹ کہنا یہ خود ان کا جھوٹ ہے۔ تو ان کے دلائل میں ہی ان کے دلائل کا رد موجود ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اب یہ بات کہہ کر دل میں سمجھتے تھے کہ ایک لغو دلیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ایک اور بہانہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا یہ بڑی بڑی جو عظیم بستیاں گزری ہیں موجود ہیں جن کو عرب بڑا سمجھتے تھے، ان میں سے کسی عظیم آدمی پر یہ کتاب کیوں نازل نہیں کی گئی؟ ہماری بستی کے ایک عام انسان پر یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ اس کے جواب میں قرآن کریم ایک ایسی بنیادی حقیقت کو پیش کر رہا ہے جس کا
جو یونیورسلی مسلم ہونی چاہیے، جس کا کسی ایک ملک سے یا ایک بستی سے تعلق نہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کریں گے؟ اب اگر کسی بستی کو خدا نے بڑا بنایا ہے تو وہ کس وجہ سے بڑی بنی؟ اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے لیے چن لیا تو بڑی بنی۔ اس کا مطلب ہے رحمت کا تقسیم کرنا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے پہلے کسی بستی کو بڑا بنایا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو بڑا بنایا، تب وہ بڑی بنی۔ اب اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں سے میں کسی کو کھڑا کروں تو یہ فیصلہ بھی اسی کا کام ہے، اور اس کا فیصلہ ہوتے ہی وہ بڑی بن جائے گی۔ مگر اس بات کو وہ سمجھتے نہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، تو اللہ کی رحمت کی تقسیم کا فیصلہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ وہ اللہ کو مجبور کریں گے کہ فلاں جگہ رحمت کرو اور فلاں جگہ نہ کرو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو اس دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے ان کی معیشت کے سامان مختلف صورتوں میں ان کے مختلف طبقات میں تقسیم کیے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو دوسروں پر ایک فوقیت بخشی ہے درجات کے اعتبار سے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض دوسروں کو مذاق یا ٹھٹھے کا نشانہ بنائیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان آیات میں صرف لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنا مقصود ہے۔ خدا تعالیٰ اس لیے تو نہیں بناتا کہ ضرور وہ لوگ کسی چھوٹی گھٹیا قوم، کسی قوم کو جس کو خدا نے نسبتاً کم درجے پر رکھا ہے اس کے وہ مذاق اڑاتے پھریں، اس لیے تو نہیں خدا نے یہ تقسیم کی۔ کیوں جی؟ پھر اس آیت سے یہ جو تاثر پڑتا ہے یہ غلط ہے۔ اصل مقصد یہ ہے ان کو جو درجات عطا کیے گئے ان کے نزدیک گویا اس کا مقصد یہ تھا۔ یہاں گویا کا مضمون بیچ میں ظاہر نہیں ہوا لیکن مفہوماً شامل ہے۔ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جو گھٹیا بیان کر رہے ہیں، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کو جو ظاہری فضیلت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ یہ وقت ہو گیا، باقی پھر سے انشاءاللہ یہیں سے آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کا وقت ہو، مجھے نظر نہیں ڈالی تھی اس پر۔